देखिए, हुरूफ शमसी हुरूफ कमरी का कायदा। हुरूफ शमसी हुरूफ कमरी का कायदा। इसमें हम हुरूफ शमसी पढ़ेंगे और हुरूफ कमरी पढ़ेंगे। कुरान में बाज़ हुर्फ अपने देखे होंगे जो अलिफ लाम से स्टार्ट होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अलिफ को पढ़ा नहीं जाता, बल्कि उससे पहले जो हर्फ होता है ना उसको डायरेक्ट लाम से मिलाकर पढ़ा जाता है। और कभी कभी क्या होता है, अलिफ लाम दोनों को भी पढ़ा नहीं जाता, या कभी कभी अलिफ लाम दोनों को भी पढ़ा नहीं जाता। इससे पहले जो हर्फ होता है ना उसको बाद वाले के साथ डायरेक्ट मिलाकर पढ़ाया जाता है। समझ में आया? तो वही यहाँ पे देखेंगे, हुरूफ शमसी हुरूफ कमरी। अब हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी किसे कहते हैं? तो देखिए, सबसे पहले अलिफ लाम अगर हुरूफ कमरी के शुरू में हो तो सिर्फ लाम को पढ़ा जाएगा। सबसे पहले हुरूफ कमरी देखते हैं कौन कौन से हैं। हुरूफ कमरी ये है: बा, जीम, हा, खा, आइन, गैन, फा, कॉफ, काफ, मीम, वाव, हा, हमजा या, ये हुरूफ कमरी हैं। तो अगर अलीफ और लाम, ना अलीफ और लाम हुरूफ कमरी के स्टार्टिंग में आए, हुरूफ कमरी के स्टार्टिंग में आए तो यानी बा, जीम, हा, खा, आइन, गैन, फा, कॉफ, काफ, मीम, वाव, हा, हमजा या, इनके स्टार्टिंग में अगर अलीफ और लाम आता है तो यहाँ पे अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा। समझा? बल्कि डायरेक्ट क्या होगा, माकब यानी अलिफ से पहले जो भी हुर्फ होगा ना उस हुर्फ को डायरेक्ट लाम से मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल, वल कमरी, यहाँ पर वाव को डायरेक्ट लाम से मिलाकर पढ़ते हैं। समझ में आया? वल कमरी, यहाँ पे क्या करते हैं, वाव को डायरेक्ट वाव को डायरेक्ट लाम से मिलाकर पढ़ा जाता है, अलिफ को पढ़ा नहीं जाता। समझ में आया? क्यों? क्योंकि अलिफ लाम के बाद ये जो कौफ है ना वो हुरूफ कमरी में से आया है। समझ में आया? इसी तरह हुरूफ शमसी भी कितने हैं? 14 है। कौन कौन से? ता, सा, दाल, दाल, रा, जा, सीन, शीन, स्वाद, ज़ा, ता, ज़ा, लाम और नून, ये हुरूफ शमसी है। तो अगर अलीफ और लाम हुरूफ शमसी के बाद में आते हैं, अलिफ और लाम हुरूफ शमसी के पहले अगर लाया जाता है, बाद में नहीं पहले, समझा? अलिफ और लाम हुरूफ शमसी के पहले अगर लाया जाता है तो अलिफ और लाम दोनों को भी नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि इससे पहले जो हुर्फ होगा ना उसको डायरेक्ट हुरूफ शमसी से मिलाकर पढ़ा जाएगा। समझ में आया? जैसे मिसाल के तौर पर वशमसु, ना मिसाल के तौर पर वशमसु, तो यहाँ पे अलिफ लाम दोनों को भी नहीं पढ़ा जाएगा, वाव को डायरेक्ट शीन के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, वशमसु, वशमसु। क्यों? क्योंकि अलिफ लाम के बाद शीन जो है ना वो हुर्फ शमसी में से आया है। समझ में आया कायदा? हम्म, कायदा समझा? देखो, आसानी के लिए एक और फॉर्मूला बताते हैं। जो भी हुर्फ लिखा हुआ होगा ना अलिफ और लाम के ऊपर, अभी 14 हुर्फ याद करने के लिए क्या होती है, दुश्वारी भी हो सकती है ना, जमलिंग भी हो सकती है, इसलिए याद रखो, जिस अलिफ लाम में जिस लाम के ऊपर जज्म होना तो वो जिस लाम के ऊपर जज्म होना तो उस लाम के बाद हुरूफ कमरी ही आता है। समझ में आया? और अलिफ और लाम के बाद, ना अलिफ और लाम के बाद जिस हुरूफ पर तशदीद हो, जैसे अन्नासु, समझा? अन्नासु, अलिफ और लाम के बाद अगर हुर्फ पर क्या हो, तशदीद हो, तो समझो कि वो हुरूफ शमसी में का हुर्फ है, उसमें अलिफ और लाम को नहीं पढ़ा जाएगा। समझा? जिस हुर्फ पे अलिफ और लाम पे कोई हरकत, समझा, जिस हुर्फ में अलिफ और लाम हो और लाम के ऊपर जज्म हो, लाम के ऊपर जज्म हो, तो अलिफ लाम के बाद हुर्फ कमरी में का कोई भी हुर्फ आया हुआ होगा। समझ में आया? और जिस हुर्फ में अलिफ लाम के ऊपर कोई भी हरकत नहीं होती, डायरेक्ट उसके बाद वाले हुर्फ पर तशदीद होती है, तो समझो कि वो हुर्फ शमसी में से आया हुआ है।
یہ سمجھ میں آیا؟ ہاں کیا نا، کم از کم وہ تو بتائیے، پھر سمجھے گا کہ آپ کو سمجھایا نہیں۔ ٹھیک ہے الحمد للہ۔ اب دیکھو، اب جب یہاں پہ مثالوں میں دیکھیں گے نا تو اور اچھے سے سمجھے گا۔ سب سے پہلے حروف قمری کی مثال دی گئی ہے، والقمری، والقمری، تو دیکھیں یہاں پہ لام پہ جزم ہے، اسی لیے واو کو ڈائریکٹ لام سے ملا کر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، واو کو ڈائریکٹ لام سے ملا کر پڑھیں گے۔ ایگزامپلس میں اب سمجھ میں آ جائیں گا، دیکھیے سب سے پہلے ایگزامپلس کیا، حروف قمری کے ایگزامپل دیے گئے سب سے پہلے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے اس میں والقمری، والقمری لام کے اوپر جزم ہے، یعنی حرف قمری میں سے دیکھو قاف آیا ہے، اسی لیے الف لام سے پہلے جو بھی حرف ہوگا، واو یا جو بھی حرف ہوگا، اس کو ڈائریکٹ لام سے ملا کر پڑھیں گے، والقمری۔ اس کے بعد ہے والیتاما، یہاں پر بھی لام کے اوپر جزم ہے، سمجھا؟ لام کے اوپر جزم ہے یعنی سمجھو کہ وہ حرف قمری ہے، سمجھا؟ لام کے اوپر جزم آیا یعنی سمجھو کہ اس لام کے بعد حروف قمری آیا ہے، جیسے کہ یہاں پہ دیکھو یا، سمجھا؟ دیکھو یہاں پہ یا حرف قمری میں سے آیا ہے، والیتاما، والیتاما، الف کو نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹ لام کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے والاقربین، یہاں پہ دیکھو کیا ہے، الف لام کے بعد حمزہ، نہ حمزہ آیا ہے، الف لام کے بعد حمزہ آیا ہے، تو اسی لیے الف کو نہیں پڑھا جائے گا، ڈائریکٹ لام کو پڑھیں گے، والاقربین، والاقربین۔ اس کے بعد ہے ملقاریعۃ، ملقاریعۃ، نہ یہاں پر بھی دیکھو الف لام، لام کے اوپر ساکن ہے اور اس کے بعد حرف شمسی میں کا قاف آیا ہے نا، آسانی کے لیے یاد رکھیے، لام کے اوپر اگر جزم دکھا، الف لام ساتھ میں ہے نا، اور لام کے اوپر جزم دکھا تو سمجھو کہ اس کے بعد حرف قمری میں کا ہی کوئی حرف آیا ہے، وہاں پہ الف کو نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹ لام کو پڑھیں گے ما قبل کے ساتھ، سمجھا؟ اور جہاں پہ دیکھیں گے کہ الف اور لام پہ کوئی حرکت نہیں ہے، اس کے بعد والے پر حرف پر تشدید ہے، تو سمجھو کہ یہاں پہ حروف شمسی والا قاعدہ ہوا ہے۔ ابھی اس کے بعد دیکھو ہم المفلحون، یہاں پہ الف اور لام، نہ لام پہ جزم ہے اور اس کے بعد میم آیا ہے حرف قمری میں سے، تو الف کو پڑھا نہیں جائیں گا، ڈائریکٹ لام کو پڑھا جائے گا، میم کے ساتھ ڈائریکٹ لام کو ملائیں گے، ہم المفلحون، ہم المفلحون، ٹھیک ہے۔ نیچے دیکھو اذا الشمس، حرف شمسی کا قاعدہ، اذا الشمس، اذا الشمس، یہاں پہ الف لام دونوں پر بھی حرکت نہیں ہے، سمجھا؟ اور اس کے بعد والے حرف پر تشدید آئی ہے، یعنی کہ یہاں پہ حروف قمری آیا ہے الف لام کے بعد، اس لیے ذا کو ڈائریکٹ شین کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے، اذا الشمس، اذا الشمس، کان الناس، الف لام کے بعد الف لام پہ کوئی حرکت نہیں ہے اور اس کے بعد نون پہ تشدید آئی، یعنی نون کیا ہے، حروف شمسی میں کا ہے، کان الناس، الف لام کو نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹ نون کو نون کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، کان الناس، کان الناس۔ اس کے بعد یقول الرسول، یہاں پر بھی دیکھو الف لام پہ کوئی حرکت نہیں ہے، اس کے بعد والے حرف پہ تشدید ہے، یعنی کہ وہ حروف شمسی میں کا آیا ہے، تو ڈائریکٹ لام کو را کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، یقول الرسول، لام کو را سے ملائیں گے، یقول الرسول، یقول الرسول۔ اس کے بعد اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، یہاں پہ الف لام کے بعد صاد آیا ہے نا، الف لام کے بعد کیا آیا ہے، الف لام کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، اس کے بعد والے حرف پر تشدید آیا ہے نا، یعنی کہ حرف شمسی میں کا حرف آیا ہے، تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹ ما قبل کو سین سواد کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، ما قبل کیا ہے یہاں پہ میم، کیونکہ واو پر بھی کوئی حرکت نہیں ہے نا، اس لیے واو کو بھی نہیں پڑھیں گے، تو میم کو ڈائریکٹ سواد کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، قاعدہ سمجھ میں آیا؟ دیکھو اوپر حرف قمری پہ لام کے اوپر جزم ہے نا، اس لیے لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے ما قبل کے حرف کو، ما قبل یعنی اس سے پہلے والے،
اور حروف شمسی میں الف اور لام کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی، اس کے بعد والے حرف پہ تشدید ہوتی ہے، اس لیے اس کے بعد والے حرف کے ساتھ ہی کیا کریں گے، ما قبل کے حرف کو ملا کر پڑھیں گے، الف لام دونوں کو بھی نہیں پڑھا جائیں گا، سمجھا؟ ایک بار سب حروف واپس پڑھتے ہیں، دیکھیے پہلے حروف قمری، والقمری، والقمری، والیتاما، والاقربین، ما القارعۃ، هم المفلحون، یہ حروف قمری ہے۔ اب حروف شمسی دیکھو، اذا الشمس، كان الناس، يقول الرسول، اقیم الصلاة۔ سمجھ میں آئی حروف شمسی حروف قمری کی تختی؟ یاد رکھنے کے لیے ہم نے آسان قاعدہ بتائے ہیں کہ الف لام اگر دکھے دونوں ایک ساتھ اور لام کے اوپر جزم ہے تو سمجھو کہ اس کے بعد آنے والا حرف حروف قمری ہی ہے، اور الف لام دونوں ایک ساتھ دکھے لیکن الف اور لام دونوں پر کوئی حرکت نہیں ہے، ڈائریکٹ لام کے بعد والے حرف پر تشدید ہے، تو سمجھو کہ وہ حروف شمسی کا ہی حرف ہیں، سمجھا؟ یہاں پہ ڈائریکٹ لام سے ملا کر پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، یہاں پہ الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، سمجھ میں آیا؟ سمجھنے کے لیے یہ آسان قاعدہ بتائے ہیں، لیکن حروف شمسی اور حروف قمری دونوں بھی 14 کو یاد کرنے ہیں۔ ہم سمجھا؟ اس کے بعد ایک سب سے آسان والا قاعدہ، نورانی قاعدے کا سب سے آسان والا قاعدہ